مریم نے اپنی کتاب الوابل السیب میں پیج نمبر 40 پہ نمازیوں کی کچھ اقسام بتائی ہیں۔ نمازیوں کی 5 اقسام ہیں اور ان میں سے پہلی قسم ہے ان نمازیوں کی جو نماز کے اوقات، حدود، ارکان اور وضو اور طہارت ہر چیز میں، تو نمازیوں کی 5 قسمیں ہیں۔ اسی سے ان کے 5 درجات مرتب ہو جاتے ہیں۔ تو ان میں سے پہلی قسم ہے جو نماز کے اوقات، حدود، ارکان اور وضو اور طہارت ہر چیز میں کوتاہی برتتے ہیں۔ نہ وضو کا دھیان ہے، نہ نماز کے وقت کا دھیان ہے، نہ نماز اور وضو کے حدود کا دھیان ہے۔ یہ لوگ دراصل اپنے نفس پر ظلم و ستم ڈھانے والی نماز ادا کرتے ہیں۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو وضو، طہارت، نماز کے اوقات، ظاہری حدود اور ارکان کی حفاظت تو کرتے ہیں لیکن دل کے وسوسوں سے اور افکار سے مغلوب ہو کر شکست خوردہ ہو جاتے ہیں۔ تیسری قسم ان نمازیوں کی ہے جو نماز کے حدود و ارکان کی محافظت کرتے ہیں، وسوسوں کو دل سے دور رکھنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، اپنے دشمن شیطان لعین کو نماز میں چوری کرنے سے روکتے ہیں، اس طرح بیک وقت نماز بھی پڑھتے ہیں اور جہاد بھی کرتے ہیں۔ چوتھی قسم ان نمازیوں کی جو نماز کے ارکان اور شرائط کو پورا کرتے ہوئے نماز ادا کرتے ہیں، جن کے دل اس کے حدود اور حقوق کی رعایت میں پوری طرح سے مستغرق رہتے ہیں تاکہ اس میں کچھ نقص نہ رہ جائے، یعنی وہ اس کے کمال کا حق ادا کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں اور نماز کے دوران حضور قلب کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ پانچویں قسم ان نمازیوں کی ہے جو نماز تو اچھی طرح پڑھتے ہیں لیکن اپنا دل نکال کر اپنے رب کے سامنے رکھ دیتے ہیں، یعنی پورے دھیان کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی نگاہیں اور جن کے دل اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں، جن کے دل کے پیالے اللہ کی محبت سے لبریز رہتے ہیں، جنہیں نماز میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کا رب ان کے سامنے ہے، وہ انہیں دیکھ رہا ہے اور وہ ان کو دیکھ رہے ہیں۔ تو رب کے اور اس بندے کے درمیان حجاب اٹھ جاتا ہے، یعنی وہ نمازی ہیں جن کو اپنی نماز سے آنکھوں کی ٹھنڈک ملتی ہے، جن کے نفسوں کو صلات سے راحت ملتی ہے اور جو اس میں پوری طرح اپنے رب کے ساتھ مشغول رہتے ہیں۔ تو دیکھیے، پہلی قسم کے لوگ سزا کے لائق ہیں، دوسری قسم کے لوگ مواخذے اور محاسبے کے لائق ہیں، تیسری قسم کے لوگوں کی گرفت نہیں ہوگی کیونکہ کوشش بڑھ گئی، چوتھی قسم کے لوگوں کو ثواب ملے گا۔ یاد رکھیے گا، چوتھے درجے میں آ کے ثواب ملتا ہے۔ اور پانچویں قسم کے لوگ اپنے رب کا قرب پائیں گے۔ ایسے ہی لوگ ہیں جن کی آنکھیں نماز سے ٹھنڈی ہوتی ہیں اور آخرت میں رب کائنات کا قرب پاتے ہیں۔ ان کی آنکھیں دنیا میں بھی ٹھنڈی رہیں گی اور اپنے رب سے قربت محسوس کریں گی، پھر سے دنیا کی تمام آنکھیں ٹھنڈک پائیں گی، اور جن کی آنکھیں تقرب الہی کے ذریعے ٹھنڈک حاصل نہ کر سکیں، ان کی روحیں دنیا میں حسرت، افسوس کے ساتھ رخصت ہوں گی۔ تو صلاۃ میں خشوع کو ہم نے دیکھا۔ خشوع دل کا عمل ہے، خشوع دل سے ہوتا ہے، اس میں کمی بھی ہوتی ہے اور زیادتی بھی، اسی لیے خشوع کرنے والوں کے درجات بتائے گئے۔ کچھ خشوع کرنے والے تو ایسے ہیں جو آسمان کی بلندیوں کو چھو جاتے ہیں، اور بعض ایسے بھی ہیں جو نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں لیکن اسے سمجھتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں خشوع کرنے والوں میں شامل کر لے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے، خشوع والی نمازیں ہمیں نصیب کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔